بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف لائٹ میں خوش آمدید۔ پاکستان میں مختلف شعبہ ہائے زندگی کی طرح کھیلوں کے انتظامی معاملات میں بھی مسلح افواج کے حاضر یا ریٹائرڈ افسران کی موجودگی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تاہم اس ضمن میں بحری اور فضائی فورسز کے مقابلے میں بری فوج کا اثر و رسوخ ہمیشہ نمایاں نظر آتا ہے۔ پاکستان میں کھیلوں کے معاملات چلانے کے دو بڑے ادارے پاکستان سپورٹس بورڈ اور پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن ہے۔ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن میں حال ہی میں انتخابات منعقد ہوئے، جن میں رائے دہی کی نوبت اس لیے نہیں آئی کیونکہ صدر سمیت تمام ہی عہدیداران بلا مقابلہ منتخب ہو گئے۔ بلا مقابلہ جیتنے والے صدر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سید عارف حسن ہیں۔ تاہم یہاں اہم بات یہ ہے کہ وہ پہلی بار سن 2004 میں صدر بنے تھے، یعنی وہ گزشتہ 15 سال سے اس عہدے پر براجمان ہیں۔ دوسری جانب پاکستان سپورٹس بورڈ میں متعدد مرتبہ ڈائریکٹر جنرل کے عہدے پر پاکستان آرمی سے تعلق رکھنے والے افسران کی تقرری ہوتی رہی ہے۔ پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن سے الحاق شدہ قومی فیڈریشنز کی تعداد 34 ہے۔ ان 34 میں سے 11 ایسی فیڈریشنز ہیں جن کے صدور سویلین نہیں ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سید عارف حسن تیر اندازی کے فیڈریشن کے صدر ہیں، جبکہ میجر جنرل ریٹائرڈ اکبر شاہی ایتھلیٹکس، بریگیڈیئر ریٹائرڈ افتخار منصور باسکٹ بال، لیفٹیننٹ جنرل میاں محمد حلالہ گولف، بریگیڈیئر ریٹائرڈ خالد سجاد کھوکھر ہاکی، ایڈمرل ظفر محمود عباسی شوٹنگ، وائس ایڈمرل محمد امجد خان نیازی کشتی رانی، ایئر مارشل عاصم ظہیر سکیٹنگ، ایئر مارشل مجاہد انور خان اسکواش، میجر ریٹائرڈ ماجد وسیم سوئمنگ اور لیفٹیننٹ کرنل وسیم احمد تائیکوانڈو کے صدر ہیں۔ پاکستان شوٹنگ فیڈریشن کے صدر ایڈمرل ظفر محمود عباسی بحریہ کے، جبکہ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان فضائیہ کے سربراہ ہیں۔ یہ سوال ہر دور میں کیا جاتا رہا ہے اور یہ بھی جاننے کی کوشش کی جاتی رہی ہے کہ آیا حاضر یا ریٹائرڈ فوجی افسران سویلین افسران کے مقابلے میں زیادہ بہتر انداز سے ان فیڈریشنز اور اداروں کو چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پاکستان ایتھلیٹکس فیڈریشن کے صدر میجر جنرل ریٹائرڈ اکرم شاہی کا کہنا ہے کہ کسی بھی ایسے فوجی افسر کو کھیلوں کی فیڈریشن میں تب تک نہیں آنا چاہیے جب تک اس نے خود اس کھیل میں حصہ نہ لیا ہو۔ اسے چاہیے کہ وہ کوئی اور کام کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہیں چند دوسرے کھیلوں کی فیڈریشنز کا صدر بننے کی پیشکش بھی ہوئی، لیکن انہوں نے ایتھلیٹکس کا انتخاب اس لیے کیا کیونکہ وہ خود ایتھلیٹ رہے ہیں۔ یاد رہے کہ اکرم شاہی لانگ جمپ میں پاکستان کی نمائندگی بین الاقوامی سطح پر بھی کر چکے ہیں۔ اکرم شاہی کا کہنا ہے کہ ایسے فوجی افسران یا بیوروکریٹس جنہیں کھیلوں کا شوق ہے، انہیں فیڈریشنز میں ضرور آنا چاہیے تاکہ وہ کھیلوں کو فروغ دے سکیں۔ حاضر یا ریٹائرڈ افسران کو کھیلوں کی فیڈریشنز میں لانے کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ نظم و ضبط قائم کرتے ہوئے اچھی ایڈمنسٹریشن کریں، لیکن ان افسران میں کھیل کا جنون ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ اکرم شاہی کہتے ہیں کہ بہت سی سپورٹس فیڈریشنز کو ایسے ستور چاہیے ہوتے ہیں جو اپنی شخصیت کی وجہ سے ان کی مالی مدد کر سکیں، لیکن ان شخصیات کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کے ماتحت لوگ پیشہ ورانہ انداز میں کام کرنے کی صلاحیت رکھتے بھی ہیں یا نہیں۔ پاکستان کی سرکاری خبر رساں ایجنسی اے پی پی کے سابق سپورٹس ایڈیٹر اور سینئر صحافی
انیس الدین خان کہتے ہیں کہ یہ تاثر درست نہیں ہے کہ فوجی افسران ہر کھیل میں نظر آئیں۔ کئی فیڈریشنز کے کرتا دھرتا سویلین افراد ہیں۔ کسی بھی کھیل کی قومی فیڈریشن کا صدر ایک طریقہ کار کے تحت منتخب ہو کر آتا ہے، جو کہ سویلین بھی ہو سکتا ہے اور غیر سویلین بھی۔ انیس الدین خان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں کھیلوں کی ترقی میں مختلف اداروں کا کردار ہمیشہ اہم رہا ہے۔ آرمی اور وابڈا ایتھلیٹکس میں نمایاں رہے ہیں۔ ماضی میں پی آئی اے کا کردار سب سے اہم تھا، جس نے ہر کھیل کی ٹیم بنا رکھی تھی، خاص کر اسکواش اور ہاکی میں اس کے پاس ورلڈ چیمپئن کھلاڑی ہوا کرتے تھے۔ اسکواش کے سابق عالمی چیمپئن جہانگیر خان کہتے ہیں کہ اسکواش فیڈریشن کی باغ ڈور ایئر فورس سے لے کر کسی سویلین کے حوالے کرنے سے پہلے یہ سوچنا ضروری ہے کہ کیا حکومت اس کھیل کے معاملات سنبھالنے کی پوزیشن میں ہوگی، کیونکہ اس وقت اسکواش کو جو کچھ حکومت یا اسپورٹس بورڈ سے ملتا ہے وہ ناکافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسکواش کا کھیل اگر بچا ہوا ہے تو وہ ایئر فورس کی وجہ سے ہی ہے، جس نے نہ صرف کھلاڑیوں کی سرپرستی کی ہے بلکہ بین الاقوامی مقابلے بھی منعقد کروائے ہیں۔ بریگیڈیئر روڈیم کو پاکستان کے کھیلوں کی تاریخ میں ہمیشہ اہم مقام رہا ہے۔ انہوں نے فوج میں بھرتی ہونے والے جوانوں میں سے کئی ایسے ایتھلیٹس تیار کیے جنہوں نے بین الاقوامی مقابلوں میں شاندار کارکردگی دکھائی۔ ایئر مارشل نور خان کو بلا شبہ بابائے اسپورٹس کہا جا سکتا ہے، جنہوں نے اسکواش اور ہاکی میں گراں قدر خدمات سر انجام دی ہیں۔ وہ پاکستان کی کھیلوں کی تاریخ کے سب سے کامیاب ایڈمنسٹریٹر کے طور پر جانے جاتے ہیں، جن کی منصوبہ بندی نے ہاکی اور اسکواش کو بام عروج پر پہنچا دیا تھا۔ جنرل موسیٰ خان جب بری فوج کے سربراہ تھے تو انہیں صدر ایوب خان نے پاکستان ہاکی فیڈریشن کی باغ ڈور دی تھی۔ بریگیڈیئر حمیدی نے پہلے کھلاڑی اور پھر کپتان کی حیثیت سے اپنی پہچان بنائی۔ وہ سن 1960 کے روم اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتنے والی پاکستان ہاکی ٹیم کے کپتان تھے، جس کے بعد وہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے سیکریٹری بھی رہے۔ اسی طرح بریگیڈیئر عاطف نے بھی کھلاڑی اور ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے قابل ذکر خدمات سر انجام دی۔ جنرل پرویز مشرف نے اقتدار میں آنے کے بعد منگلا کور کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل توقیر ضیاء کو پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین مقرر کیا تھا۔ ان کے دور میں قومی کرکٹ اکیڈمی قائم ہوئی اور گراؤنڈز کی حالت بہتر کی گئی، تاہم اس عرصے میں پاکستانی ٹیم کی کارکردگی ملی جلی رہی۔ جنرل پرویز مشرف ہی نے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل عزیز کو پاکستان ہاکی فیڈریشن کا صدر بنایا تھا۔ ان کے ساتھ بریگیڈیئر مسرت اللہ سیکریٹری بنائے گئے تھے، اور یہ وہ دور ہے جب پاکستان میں ہاکی کے زوال کا سفر شروع ہوا تھا، اور آج جب بریگیڈیئر ریٹائرڈ خالد سجاد کھوکر ہاکی فیڈریشن کے صدر ہیں تو پاکستان ہاکی بین الاقوامی دھارے سے باہر ہوتے ہوئے اپنی پہچان کھو چکی ہے۔ پاکستان اتوار کے روز سے نیپال میں شروع ہونے والی 13ویں ساؤتھ ایشین گیمز میں شریک ہے۔ یہ وہ گیمز ہیں جن میں پاکستان کے مجموعی طلائی تمغے بھارت کے بعد سب سے زیادہ ہیں، لیکن گزشتہ چند برسوں میں کارکردگی کا معیار بری طرح متاثر ہوا ہے کہ سن 2006 کے ساؤتھ ایشین گیمز میں پاکستان نے 46 گولڈ میڈلز جیتے تھے، جبکہ 2010 کی گیمز میں یہ تعداد کم ہو کر 19، جبکہ سن 2016 میں صرف 12 گولڈ میڈلز تک رہ گئی۔ 50 اور 60 کے عشروں میں پاکستان آرمی کے ایتھلیٹس عبدالخالق غلام رازق، مبارک شاہ، محمد نواز، اقبال، مرزا خان نے ایشین گیمز، کامن ویلتھ گیمز
اور ورلڈ ملٹری گیمز میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی تھیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان مقابلوں میں آرمی کے ایتھلیٹس بھی قابل ذکر کارکردگی نہیں دکھا سکے۔ حالانکہ نیشنل گیمز میں وہ چھائے رہتے ہیں، لیکن بین الاقوامی معیار سے وہ اب دور دکھائی دیتے ہیں۔ ایتھلیٹکس کے علاوہ ریسلنگ اور باکسنگ دو ایسے کھیل تھے جن میں پاکستان نے ساؤتھ ایشین گیمز اور کامن ویلتھ گیمز میں قابل ذکر کارکردگی دکھائی، لیکن پاکستان باکسنگ فیڈریشن کی اندرونی سیاست اور کئی اداروں اور باکسنگ ٹیموں کے ختم کیے جانے کے بعد باکسرز حالات کے ہاتھوں ناک آؤٹ ہو چکے ہیں۔ ریسلنگ میں انعام بٹ کی شاندار کارکردگی پاکستان کو طلائی تمغے دلا رہی ہے، لیکن وہ بھی حالات کی ستم ظریفی کا شکار ہیں، کیونکہ انہیں بین الاقوامی مقابلوں میں شرکت کے لیے ٹریننگ کی جو سہولتیں درکار ہیں، پاکستان سپورٹس بورڈ وہ فراہم کرنے میں ناکام رہا ہے۔